إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی ماں اور بہنوں، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، درند چرند پرند ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. وہی ذات ہے جس نے انسانوں کو اشرف بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر اس نے انسانوں کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. برادران اسلام، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع دراصل جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی، اسی سے ماخذ کیا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے زمین پر اللہ رب العالمین کا خلیفہ، امانت داری، جواب دہی اور ذمہ داری. اس موضوع کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس بات کا بیان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوگا کہ جو خلیفہ مقرر کیا ہے تو اس خلیفے کی ذمہ داری کیا ہوگی، اور اس شخص کے لیے امانت دار ہونا ہے یا اسے اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کے اپنے جذبات سے ہر چیز کے اندر تصرف کا حق ہے. اور اسی طریقے سے جو لاسٹ جز ہے کہ جواب دہی، کہ اسے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، کیا یہ ذمہ داری کے بارے میں اسے کسی کو جواب دہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اس چیز کے بارے میں وضاحت ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں، یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس موضوع کے اندر ہر شخص ذمہ دار ہے. اس موضوع کے اندر
چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے گھر کا بڑا ہو یا گھر سے چھوٹا فرد ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے متعلق کیا ہے، اس شخص سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، میں اپنے موضوع کے پہلے شق یعنی اللہ رب العالمین کے خلیفہ دنیا کے اندر کون ہے، اس بات کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور اس بات کو فرشتوں کو کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، جو زمین کے اندر کیا ہے، میرے خلافت کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر سمجھے کہ عبادت کے لیے فرشتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ انسان دنیا کے اندر جائیں گے اور وہ میرے خلیفہ ہے، لہذا اسے وہ کام کرنا ہے جس کا میں اسے حکم دوں۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ ایک کمپنی ہے، اس کے اندر ایک شخص اس کا مالک ہے اور اس کے پیچھے سب کام کرنے والے ہیں۔ ان کمپنی کے اندر ایک شخص کو مینیجر بناتا ہے تاکہ وہ پورے چیزوں کا دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے، تمام چیزوں کا کاروبار وہ اپنے ہاتھوں سے کرے، دھیان سے کرے۔ تو اسی کی مثال اللہ رب العالمین، اسی کی مثال اس چیز سے جوڑیے کہ کوئی شخص جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، خلیفہ بنایا ہے اپنا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ خود مختار ہو جائے، جو چاہے دنیا کے اندر کرے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے۔ لہذا اس کی مثال لے لیجئے کہ ایک مینیجر جب اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے مالک کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس شخص کا بھی جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے اور اس خلافت کو صحیح طریقے سے کوئی شخص نہیں نبھاتا ہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اسے بھی اللہ رب العالمین کے جو راستے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے پہ چل کر اسے جو جنت ملنے والی ہے، وہ چیز اس سے دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ خلافت یہ ایک شرف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرف کے ساتھ کیا ہے، یہ جواب دہی بھی ہے۔ یہ خلافت یہ صرف یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین کو دینا ہوگا۔ اور یہ زمین جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ مال میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ وقت میرا ہے، یہ طاقت میری ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سب امانت ہے، اور ان امانت پر ایک دن اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ قیامت کے دن بندوں کے قدم ہلیں گے نہیں، مطلب جواب دیے بغیر اسے کوئی چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا۔ 4 قسم کے سوال کیے جائیں گے، اس 4 قسم کے سوال کے جواب دے گا، تبھی جا کر کے اسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لہذا جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زمین ہے، میرا وقت ہے، میرا خود کا مال ہے، میری طاقت ہے، میں اپنی طاقت اور ہر چیز کو اپنے تصرف سے کر سکتا ہوں، تو میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ اللہ نے جو ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس کا غلط فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اسی طریقے سے خلافت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ خلافت کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اگر انسان کو کسی چیز کی ذمہ داری دی جائے تو اس کو من وان جیسا کہا جائے ویسا پورا کیا جانا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کہا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس چیز سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ یہ
اصل ہم جو امتحان دے رہے ہیں یہ خلیفہ کا امتحان ہے کہ ہم خلیفہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو ایک شرف تو خلیفہ کا شرف دیا ہے، لیکن کیا ہم اس خلیفے کے لفظ کو، اس خلیفہ جو ہمیں اشرف بنایا ہے، اس اشرف کو جو ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے، جو حیثیت اللہ نے ہمیں بخشی ہے، جو اسٹیٹس دیا ہے، کیا ہم اس اسٹیٹس کو پورا کر پا رہے ہیں یا اس سے اتر نہیں پا رہے ہیں؟ ہم اس چیز میں ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ اس چیز میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں جو بنایا ہے، اس دنیا کے اندر بنانے کا مقصد اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو آزمائے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مال آپ نے دنیا کے اندر رہ کر کتنا کمایا، کتنے گاڑی بنگلے آپ نے جمع کیے، کتنے لوگوں کے آپ کے آگے پیچھے گھومنے والے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین جس چیز کو دیکھے گا وہ آپ کے اعمال کو دیکھے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو تمام اعمال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی چیز سے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اور فرمایا گیا کہ 3 چیزوں میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، اور اس میں کیا ہے، نیک اولاد اس کے لیے ہو تو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے گی۔ لہذا یہ دنیاوی زندگی جس کے اندر اللہ نے ہمیں جو شرف بخشا ہے، جو اسٹیٹس دیا ہے، اس اسٹیٹس کو جانے، اس کو پہچانے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر گزارے، اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے یہ بات رکھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھیجا ہے صرف اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہماری زندگی یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے آزمائش ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی انسان کرتا ہے، مال و دولت خرچ کر کے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاءُ لَن يَنَالَ اللَّهُ، اس کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پہنچتی ہے وہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے، انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے آپ کو کیا ہے، اللہ کی رسی کے اندر مضبوطی سے باندھے، جو کامیابی کا راستہ ہے، اور جو خلیفہ جو جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جو اسٹیٹس اللہ نے ہمارے یہاں بنایا ہے، اس اسٹیٹس کو جانے اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ خلافت شرف بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ اس بات کا بیان کہ اللہ رب شرف تو دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس امتحان کا اسے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ خلافت کیا ہے، یہ عبادت کی بنیاد ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی انسان، ہر شخص کیا ہے، خلیفہ، اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کرتا تو قابل قبول نہیں ہے، وہ خلیفہ کے زمرے سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، وہ اس چیز سے دور بھیج رہا ہے، کیونکہ اصل دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کئی مرتبہ آیات کریمہ پیش ہوتی رہتی ہیں کہ انسان اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ نماز صرف عبادت تک نماز کے اندر محدود نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے اس کی عبادت کامل ہو گئی، روزہ رکھ لے اس کی عبادت کامل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، صرف عبادت اتنی نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی بھی عبادت ہے، ظلم و ستم کو چھوڑنا بھی عبادت ہے، اور جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کے سپرد کی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ایک باپ بنایا ہے تو باپ کی ذمہ داری اولاد کو تربیت دینا، اس کے احسان اور اس کو اچھی چیزیں سکھلانا، یہ بھی کیا ہے، اس کے اندر داخل ہے، عبادت کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا کافی وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس چیز کو صرف نماز اور روزہ، حج اور تمام چیزوں کے ساتھ نہ چھوڑا جائے، بلکہ عبادت اپنے اندر ایک عظیم مفہوم رکھتا ہے۔ ظلم و ستم کو چھوڑنا،
یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے لیکن مگر جھوٹ بولے تو خلافت جو اسے حاصل ہے، جو عزت اللہ کا نائب بننا اسے حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے مقصود کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور عبادت کو زندگی کے ہر عمل میں داخل کرنا چاہیے، نیت درست کریں اور عمل میں عبادت بن جائے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت کی جڑ، سب سے بڑی چیز عبادت کی جڑ اپنے اندر توحید کو پیدا کریں، اپنے اندر توحید کو پیدا کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں جو نائب بنایا ہے، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب یعنی سیکنڈ، جسے ہم دائنا ہاتھ بھی کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اس کا سارا کام وہ کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے جڑ والی چیز، سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر توحید ہونا ضروری ہے۔ ہر انبیاء کرام کا مشن، جس کسی بھی انبیاء کو بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، ان کی یہ دعوت صرف یہی تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جو پانچویں چیز یہ ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عمل نائب کے اندر ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے نائب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے۔ آج ایک سوال عام ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر کے جی سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں کریں؟ میرے بھائیوں یہاں غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو سب سے بہترین کتاب ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ رسول ہی بتلا رہے ہیں، لہذا اس رسول کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ اور اس رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا نبی اکرم صلی اللہ رب العالمین نے گویا اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کیا ہے؟ کامیاب ہو گئے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری پوری امت کی امت کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا انکار کس نے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی لہذا وہ شخص جہنم کے، اس نے میری نافرمانی کی لہذا قیامت کے دن دو ہی مقام ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جو جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو بچے ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ لہذا یہ اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر نائب بنایا ہے تو اس دنیا کے اندر اس نیابت کو اپنانے کے لیے، اپنے شرف کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے اور توحید کے اوپر جمع رہنا ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو عدل و انصاف، یہ خلافت کا ستون ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کرے، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و احسان کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خلافت کا ستون ہے، یعنی اللہ کے نائب ہونے کے لیے ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو اور احسان کرو۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف عدالت میں نہیں، عدل صرف عدالت میں نہیں بلکہ اپنے اپنے بچوں کے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر اور آپس میں اڑوس پڑوس کے اندر بھی عدل و انصاف ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عدل کے خلاف ہم غیر منصف ہے تو ہمیں اس بات پر اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا ہے؟ ہمیشہ عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتا ہے اور ناحق کا ساتھ دینے سے منع فرماتا ہے۔
لہذا عدل کے خلاف چاہے ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اولاد گنہگار ہوں، اسے سزا ملنی چاہیے تو اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص امیر ہے، اسے اس کی سزا کے اندر کمی کی جائے۔ اس وقت ایک عالمی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ لہذا عدل و انصاف اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آل و اولاد، اپنے جگ جگر کے ٹکڑے، اپنے سب سے قریبی ہوں، اسے بھی کیا ہے بلا دینا چاہیے اور اس کے ساتھ عدل و انصاف ہونے دینا چاہیے۔ وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مال و دولت، اپنے رتبے کو لے کر جائے اور عدل و انصاف کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر ہم اور آپ نے وہاں عدل و انصاف ہونے کو دبا دیا، اپنے رتبے سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے مرتبے سے، اپنے عہدے سے، تو کل قیامت کے دن جب کسی کا کوئی عہدہ باقی نہیں رہے گا، اس وقت کہاں جائیں گے؟ اس وقت کس چیز سے اللہ رب العالمین کو دبانے کی کوشش کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ناحق کو حق کہلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امانت داری، آج کسی کو امانت سونپی جاتی ہے، کوئی کسی کو راز کی بات بتاتا ہے تو لوگ ہم اس کو فاش کر دیتے ہیں، ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں لیکن اس چیز کو کسی سے ذکر مت کرنا۔ وہ شخص باہر جاتا ہے اور دوسرے کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اس کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ کسی سے ذکر مت کرنا، لہذا وہ بات اپنے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ یہ صرف پیسوں تک محدود نہیں ہے، امانت داری صرف مال و دولت اور پیسوں تک محدود نہیں ہے کہ کسی کو مال و دولت اور پیسے دیے ہیں تو اس کی حفاظت کرے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، اس کو خرچ نہ کر دے، جس کا ہے اس کو واپس لوٹائے۔ صرف زمین تک محدود نہیں ہے کہ کسی نے زمین دی ہے تو اس زمین کی حفاظت کرے، جب مانگے واپس دے دے، بلکہ یہ امانت داری آپسی بات چیت کے اندر بھی ہے، گھر کے ماحول کے اندر بھی ہے، اور یہاں تک کہ میاں بیوی کی آپس کی بات کے اندر بھی امانت داری ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اور آپ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جو کہ اپنے میاں بیوی کے درمیان جو راز کی بات ہوتی ہے، جو پیار محبت کی بات ہوتی ہے، ہم اسے دوسرے کے سامنے شیئر کرنے لگتے ہیں، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم اور آپ کو امانت داری کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو۔ جو امانتیں اللہ نے سونپی ہے اسے حقداروں کے اندر دینا چاہیے، اور جو ناحق ہے ان تک وہ امانت نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور امانت داری صرف یہ وقت اور مال و دولت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ عہدہ، ذمہ داری اور اولاد کے تئیں بھی یہ ہوتی ہے۔ اور ایک طالب علم کی امانت داری یہ ہے وہ جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، جس علم حاصل کرنے کے مقصد سے آئے ہیں، تو اس علم حاصل کرنے کے اندر اپنے وقت کو گزارے، لایعنی چیزیں، موبائل کے اندر فالتو چیزیں دیکھنے یا پھر گپ شپ کے اندر اپنے وقت کو نہ گزاریں۔ ذہنی فریش کرنے کے لیے کھیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ تر وقت اپنا کھیل تماشے کے اندر گزارنا یا بات چیت کے اندر گزارنا، اسباق درس کے اندر پڑھا اس کے بعد اس کو نہ دہرانا، یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے۔ لہذا امانت داری اس چیز کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم اور آپ یہاں سیکھ رہے ہیں اس چیز کی امانت داری یہ ہے کہ اس کو ازبر طریقے سے، اس کو پختہ طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ نے ایسا نہیں کیا، طالبان علوم نبوت کے لیے خاص ہے کہ اگر ہم نے اس امانت داری کو نہیں سمجھا اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا تو ہمیں پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ امانت داری بہت عظیم چیز ہے، اور ہم اور آپ کے پاس جو چیز پہنچنے والی ہے یہ کافی اونچی چیز ہے۔ یہ چیز قرآن کا علم یہ اتنا اونچا علم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اسے کوئی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کے لیے ہم اور آپ کو چن لیا ہے۔
اس علم کے لیے چن لیا ہے، اور ہم اور آپ کو کیا ہے، اس علم کے لیے چن کر کے ہمارے لیے شرف کو اور بڑھا دیا ہے۔ لہذا اس کی امانت داری کا خیال رکھا جائے اور اپنا زیادہ تر وقت مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے اندر گزارا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ یہ میرے بھائیو امانت داری ہے اور اس امانت داری کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس چیز کی طرف اسلام نے سب سے زیادہ انسان کی رہنمائی کی ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے پیکر اخلاق تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العالمین خود گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے۔ لہذا جس امتی کے نبی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے، اس نبی کی امت کے لیے دعوت، سب سے پہلے اس کے لیے دعوت یہ ہوگی کہ اپنے اخلاق کو سدھارے، اپنے چال چلن کو سدھارے۔ اخلاق میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بات چیت کر لیں، بلکہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کے خلاف، کسی دوسرے مسلمان کے خلاف ہمارے دل کے اندر کینہ نہ ہو، بغض و عداوت نہ ہو، اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کی کسی کے سامنے چغلی نہ کرے، اس کی بری بات ہے دوسرے کے سامنے نہ کرے۔ یہ بھی میرے بھائیو اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے۔ اخلاق حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اطوار، تمام چیزیں اس کی اچھی ہو۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھانک لیجئے، ان کی زندگی کے اندر ان کو کسی کی برائی کرتے ہوئے پایا گیا؟ کیا ان کی زندگی کے اندر ان کو کسی کی چغل خوری کرتے ہوئے پایا گیا؟ کیا دوسروں کی برائی کرتے ہوئے ان کو پایا گیا؟ کیا ان کے اندر عہد و پیمان کو توڑنا پایا گیا؟ کیا کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا پایا گیا؟ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو اپنے اندر ایک گاٹھ بنا کر اپنے سینے کے اندر پیوست کر لیجئے اور اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھا لیجئے کہ اخلاق حسنہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات چیت کریں تو اچھے بول چال کے ساتھ بات کریں، بلکہ اخلاق حسنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کناہ، بغض و عداوت نہ رکھے، ہم کس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے، ہم کس پیٹھ کے پیچھے اس کے امانت داری کے اندر خیانت نہ کرے۔ جو اس نے ہمیں کوئی بات بتلائی اور دوسرے تک پہنچانے جیسی نہیں ہو، اس کو دوسرے تک نہ پہنچائے۔ یہ بھی میرے بھائیوں اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد مسند احمد کے حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ لہذا بہت سی چیزیں بیان ہوئی آگے کہ اخلاق کے اندر کیا ہے، انسان کا دل بھی نرم ہو، زبان بھی صاف ہو، رویہ بھی اچھا ہو، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو۔ اور لاسٹ چیز کہ جو اللہ کے نیابت ہم جو کر رہے ہیں، اللہ نے جو ہم کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو ہمارے اندر کمزور طبقات کے لیے، جو مالدار نہیں غریب ہے، ہم سے نیچے ہیں، ان کے لیے رحم و کرم اور ان کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اپنے گھروں کے اندر جو پریشان حال ہے ان کے ہمیں پرزہ نحال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ لہذا آگے فرمایا کہ میں خیری لأہلی، کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ لہذا یہ ہر شخص کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رشتے ناتوں کو اندر دیکھے کہ اگر وہ کمزور ہیں، تو اگر وہ مال و دولت سے کمزور ہیں یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، اسے دوائی کی ضرورت ہے، تو اس سے یہ نہ سوچا جائے کہ ہمارے مال و دولت کے اندر کمی ہو جائے گی، اور یہ نہ سوچا جائے کہ ہماری کیا ضرورت آ پڑی کہ ہم اس کی جا کر فکر کریں۔ لہذا اس شخص کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کی خیر خواہی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار کا مکمل خیال رکھے، کیونکہ اس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں سوال کرے گا۔ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں تمہیں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس چیز کے لیے آج ہی تیار ہو جائیں، اور گھر والے پر ظلم کرنا، بیویوں پر سختی کرنا،
ہلکا سا نمک زیادہ ہو جائے اس کی وجہ سے جھگڑا کرنا، باہر والوں کے سے خوش مزاج سے بات کرنا، لیکن گھر کے اندر آتے ہی اپنے پارے کو آسمان پر چڑھا لینا، یہ میرے بھائیوں یہ بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ ظلم کی علامت ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو اپنا شوہر گھر میں آنے والا ہو تو اس کے لیے بن سور کر کے رہیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں، کہیں ایسا نہ کریں کہ اگر شوہر گھر میں آتا ہو اور آتے ہی اسے شکایت کرنے لگ جائے کہ آج یہ ہوا، میرے ساتھ یہ غلط ہوا، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے میرے کھانے کی برائی کر دی۔ لہذا شوہر باہر سے پریشان حال ہو کے آتا ہے اور گھر میں آ کر کے اس کو اور پریشانی کی لاحق ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کا شوہر آپ کو ڈانٹنے پر مجبور ہو جائے۔ لہذا اچھائی اور نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیویوں پر برشفقت کیا جائے، کیونکہ عورتیں یہ کیا ہے؟ تھوڑی تہڑی پسلی سے بنائی جاتی ہے اور ان کے اندر یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی سے ڈیل کیا جائے تاکہ ہمارا سنسار اور ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے سے قائم رہے، وگرنہ ہم ان کی ہر بات میں آ جائے اور ان کی بات پر تاؤ میں آ جائے تو ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہمیں لڑنا ہوگا، جو ہمارے لیے جنت اللہ رب العالمین نے بنا کر رکھی ہے۔ لہذا اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اور طاقتور اللہ نے بنایا ہے تو اپنے اندر رحم و کرم کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی اللہ نے طاقت دے دی ہے جو جاہ و جلال والا ہو گیا ہے، مال و دولت والا ہو گیا ہے، وہ اپنے نیچوں کے ساتھ کیا ہے؟ بدسلوکی کرنے لگے، اسے گال و گلوچ کرنے لگے، ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی باڈی مستند آپ ہے لیکن آپ کسی کے اوپر ظلم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو غصے کو پینا ہوگا، بلکہ آپ کا یہی انصاف کا وقت ہے، یہی انصاف کا وقت ہے۔ اگر اس وقت انصاف نہیں کیا گیا تو میرے بھائیوں یہ ظلم کے اندر شمار کر لیا گیا۔ اس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کی سزا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھگتے گا، الا یہ کہ آپ اس کو معاف کر دے۔ وہ اللہ رب العالمین عدالت قائم کرنے والا ہے، وہاں پر وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ لہذا طاقتور بن جائے تو دوسروں کے اوپر ظلم کرنے نہ لگے اور ایک دوسرے اپنے عداوتوں کا اس سے بدلہ لینے لگے، بلکہ اسے معاف، عفو درگزر کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہی عفو درگزر اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بار بار قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ عفو درگزر کو اپنائیے، جو کسی سے غلطی ہو جائے آپ اسے معاف کر دیجئے، وأمر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ لہذا اور اسی طریقے سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد نہ مچائے بعد اس کے کہ زمین کے اندر اصلاح ہو جائے، شانتی ہو جائے، کوئی طاقتور بن جائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی وہ کرنے لگے کہ طاقتور ہو جائے تو کسی کے اوپر وہ ظلم کرنے لگے۔ زمین کے اندر فساد نہیں ہے، سب سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی طاقت سے، اپنے عہدے سے، اپنے مال و دولت سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر کیس کر دیا جائے، وہ عدالتوں کے دروازے کے پر آتا جاتا رہے، اس کی زندگی کے اندر پریشانی ڈال دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکا لے اور اس کے آگے کی لائن وہ بند کر دے اور وہیں سے پیچھے ہو لے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے اور اسی کے اوپر اس کو جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس بات کو، اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کیجئے۔ کئی لوگوں کو یہ آیت ایک چبھنے والی ہے، لیکن اپنی زندگی کے لاہ عمل بنانے والی یہ آیت ہے، اور اسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر گزار رہے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آئی، مکہ کو فتح کر لیا، تو انہوں نے عام یہ حکم نہیں دیا کہ سب لوگوں کو قتل کر دو، بلکہ کہا کہ تمام لوگوں کو کیا ہے، میں آج معاف کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے طاقتور ہو، مالداری ہو یا کیسے بھی ہو، وَلَا تُفْسِدُوا بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ بعد اس کے کہ اصلاح ہو جائے۔ لہذا اپنے آپ کو سمجھے، اپنی زندگی کو جینے کا مقصد سمجھے۔ میرے بھائیوں، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں خلیفہ بنا کر مقرر
مقرر کیا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے اندر اس سے ملتے جلتے تمام چیزوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اپنے آپ تصرف کرنے لگے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، کسی کے ہاتھ کے نیچے ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کے ہے، اور اس نے جیسا حکم دیا ویسے ہی اسے اس دنیا کے اندر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے اسے رک جانا ہے. اور یہ چیز ہر ایک فرد، ہر ایک مسلمان فرد کے لیے اور ہر ایک مسلمان عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر مکمل داخل کر لے. تبھی جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے خلیفہ کے اللہ کے نائب ہونے کا جو درجہ ہے اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اللہ نے جو ہمارا اسٹیٹس بنایا ہے، جو اونچا مقام رکھا ہے، تبھی جا کر کے ہم اپنا مقام اونچا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں، ہم اپنے پیروں کے اندر کلہاڑی خود مار رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیچائی کی طرف خود ہی خود دھکیل رہے ہیں. لہذا اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کیجئے، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کو سمجھے، اور اللہ نے جو ہمیں عزت بخشی ہے اس عزت کو سمجھے، اور جو خلافت بخشی ہے، جو اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کو سمجھے، اور اس مرتبے کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کی بچی ہوئی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہ جانتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی اور تلافی کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو صحیح طریقہ تو نے بتلایا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی تو ہماری زندگی اب جو تو ہمیں شرف عزت بخشی ہے تو ہمیں اس شرف و عزت کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا الہی جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. یا الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے. یا الہی جو کوئی بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح بنا اور ان کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو غیر صالح ہے، جن کے اولاد نہیں ہے تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا الہی شادی شدہ ان کے جوڑے کے اندر برکت عطا فرما. یا الہی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو اچھے نیک جوڑے عطا فرما. یا الہی تو انہیں دین کے اوپر اپنی بیوی کو چوائس کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.